بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ پہلی یہی سمری کہاں رک گئی ہے، کہاں پھنسی ہے، اب ہوگا کیا، عمران خان صاحب کہاں ہیلی کاپٹر پہ اترنے کا پلان بنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ڈسکس کرنی ہیں، اور کیا خطرناک پلان ہے، پھڈا کیا پڑ سکتا ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تفصیل کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب روانہ ہو گئے ہیں لندن سے، اب اس پر بھی تفصیل سے بات کرنی ہے، اور یہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں بہت ہی اس میں ایکسکلوسیو سٹوریز بھی ڈسکس کرنی ہیں، اور ساتھ ہی ڈیٹیلڈ انالیسس بھی کرنا ہے ان چیزوں کا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا لیکن ان سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی بھائی۔ جن لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں گرم، جن لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، ان کو پرووائڈ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ 4 گھر بنا کے دینے، بہت ہی نامینل قسم کی انہوں نے ہمیں ایسٹیمیٹ دیا تھا، 2 کے برابر ہو گئے ہیں، 2 کے رہتے ہیں، آپ ہی نے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی سے سب کچھ ہونا ہے۔ اور باقی جو کپڑوں اور بستر کی مد میں جو لوگ یہاں پہ، تو یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کیجئے کہ کس طرح سے آپ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آ جائیں جناب، یہ معاملہ کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہا ایک ٹی وی پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ کہ سمری خط لکھ دیا گیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے خط لکھ دیا ہے، سمری آ جائے گی، اور اگر نہ آئی تو دونوں صورتوں میں، سمری آئی یا نہ آئی، دونوں صورتوں میں تعیناتی ہو جائے گی۔ اب وزیر اعظم صاحب کا سنا ہے کہ جناب وہ 25-26 کو تو ترکی جائیں گے، تو اگر وہ 25-26 کو ان کا ترکی کا پلان ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے ہو جانی چاہیے، یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا نون لیگ یا حکومت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اگر وہ سینئر موسٹ کو نہیں کرتے تو پھر وہ کن کو کریں گے۔ اگر 25-26 تک کچھ بھی نہیں ہوتا، سمری بھی نہیں آتی، اور یہ سمری کے بغیر وہ تعیناتی بھی نہیں کرتے، جو کہ وزیر اعظم کا اپنا پریروگیٹو ہے، اپنا کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے، ان کا آئینی اختیار ہے کہ سمری نہ بھی ہے۔ سمری ایک روایت ہے، روایات جیسے میرے دوست میری گواہی دیں گے، میں خود پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹس بھی ہوں، ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو اس طریقے سے وہ یو کے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا آئین روایات پر، ٹریڈیشن پر قائم ہے، اور جتنی بھی اس میں میجر ڈیولپمنٹس ہیں وہ ٹریڈیشن پہ ہیں، اور ٹریڈیشن اچھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن ہمارے ہاں کچھ ٹریڈیشنز ہیں، وہ بھلے ہمارا ریٹن آئین ہے لیکن کچھ ٹریڈیشنز ہیں، اور اچھا ہوتا ہے ان ٹریڈیشنز کو برقرار رہنا چاہیے، لیکن جہاں پر ٹریڈیشن سے لوگ غلط فائدہ اٹھانے لگ جائیں تو پھر آئین ٹریڈیشن پہ ہمیشہ ہی حاوی ہوتا ہے۔ تو روایات جو ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، تو اگر سمری آتی ہے، سمری کا آنا وزارت دفاع سے اور GHQ کی ریکمنڈیشن سے اور وزیر اعظم آفس آنا، اور خود ان کو دفاعی اہلکار لے کے آتے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی ساتھ جو ہے نا خفیہ وہ جو اس کی کانفیڈینشیل حیثیت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو اگر وہ سمری نہیں آتی تو وہ ایک روایت ہے، پھر وزیر اعظم کا اپنا آئینی اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر سمری نہیں بھی آتی تب بھی تعیناتی ہو جائے گی، تو دیکھتے ہیں جناب، آج 22 ہے، کل 23 ہے، 24 ہے، 2 دن ہیں، اگر اس میں نہیں ہوتا تو 26 سے آنورڈ تو ویسے ہی ریٹائر ہو جانا ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے، تو پھر کس کو بنایا جائے گا؟ اور اگر سینئر موسٹ کو جیسے ہم سن رہے ہیں، پھڈائی کیا ہے؟ پھڈا یہی ہے کہ سمری میں ان کا نام نہیں شامل کیا جا رہا، مبینہ طور پہ یہی ذرائع بتا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ ہے کہ اگر ان کا نام شامل نہ ہوا تو وہ سمری ریجیکٹ ہو جائے گی۔ کچھ سورسز تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، خود کچھ تحریک انصاف کے کچھ یوتھیا ٹائپ صحافی، وہ بھی کہ سمری آئی تھی لیکن اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ اب خط لکھ دیا گیا، کل بہت سارے تمام نیوز پیپرز نے، تمام میڈیا ویب سائٹس نے، تمام میڈیا والوں نے یہ خبر دی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، کہ سمری آ گئی ہے، اس میں 5 نام ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ سمری آئی تھی، ریجیکٹ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس میں جنرل عاصم منیر کا نام نہیں تھا، تو پھر پھڈا تو ہے نا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو مصیبت ہے، پھر تو پھڈا ہے۔ اور اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جی خط چلا گیا ہے اور پھر وہاں سے سمری آئے گی،
اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اگر سمری نہ بھی آئی تب بھی اپائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ اب اس بیان پر شیخ رشید صاحب، جن کو عمران خان شیدہ ٹلی کہتے ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ بیان بڑا خطرناک ہے رانا ثناء اللہ کا، اور سیدھے سیدھے یہ ٹسل کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ تو کیوں ٹسل کی طرف جا رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم کا اختیار ہے، خان صاحب تو جب وزیر اعظم تھے تو وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اس سے کیا ہے کہ کوئی کسی نے کور کی ہے یا نہیں کی، وہ تو نجی محفلوں میں کئی کو کہا انہوں نے اس وقت بھی، کور کی ہے یا نہیں، کدھر لکھا ہوا ہے آئین میں کہ کور کی ہے؟ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ لگا دیں، اور وہ تو اپریل میں لگانے کے لیے اس میں پر تول رہے تھے۔ اگر عدم اعتماد نہ آتی تو اپریل کے آخر پر انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف لگا دینا تھا، ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی تو پھر ختم، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر سمری نہیں آتی تو اپائنٹمنٹ ہو جائے گی، وزیر اعظم اعلان کر دیں گے، جب وزیر اعظم اعلان کریں گے تو تبھی سے وہ عمل شروع، اور وہ آرمی چیف ایکٹیو ہوگا اور وہ ورکنگ ہوگا، اور اسی دن سے اسی لمحے سے اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ صدر کی اپروول کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ صدر کی اپروول بھی ایک نامنل چیز ہے، ایک روایتی چیز ہے، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک اس طریقے کی کہ چلیں ایک کرٹسی میں، اگر وہ صدر اپروول نہیں بھی دیتا، سمری کو روکتا یہ، تب بھی وہ اپروول ہو جاتی ہے۔ تو مین تو اختیار چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری تو وزیر اعظم ہے، وہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں، میں بتا چکا ہوں کہ اگر یہ اس میں کسی قسم کی گڑبڑ ہوتی ہے تو میں 95% ذمہ دار حکومت کو، وزیر اعظم کو، نون لیگ کو سمجھوں گا۔ بھائی کیوں نہیں کر پا رہے آپ؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کون سی کرٹسی میں پھنس رہے ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کا آپ کہہ رہے ہیں جناب غلط نوٹ پہ اینڈ نہ ہو کسی چیز کا، کرٹسی میں پھنسے ہوئے ہیں، آخر پہ جو ہے نا اس طریقے سے کوئی بدمزگی نہ ہو، ہم یہ نہیں چاہتے، اور وہ بدمزگی ہو جائے کہ جو پلان بنا کے بیٹھا ہے کہ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد اتروں گا۔ کس نے کہا ہے؟ میں کوئی بھی شرلی نہیں چھوڑتا ہوتا۔ یہ کل کی ایک میڈیا ٹاک میں کیا کہہ رہے تھے تارڑ صاحب، وہ خود معاون خصوصی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تارڑ صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اگر وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اترے اور جو بھی ہیلی کاپٹر ان کو لے آیا یہاں پر، ٹھیک، تو ہم اس کا سول ایویشن اس کا لائسنس کینسل کرے گی۔ بھائی اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو جو ہے نا، اس کو پائلٹ کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ کیا اس کا سول ایویشن کا آپ جو ہے نا لائسنس کینسل کروائیں؟ اگر کینسل ہو بھی گیا تو پھر وہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو وہ عمران خان کا پلان یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتریں، پھر وہ پورے فیض آباد کو بلاک کریں۔ اسد عمر صاحب نے کہا ہے آج یا کل کہ جناب وہ خیمہ بستی، جمعے تک خیمہ بستی لگ جائے گی۔ تو پلان تو ان کا لمبا ہے لگتا ہے نا، پھر پلان تو بیٹھنے کا لگتا ہے۔ پلان تو یہ ہے کہ پورا اچھا اب آ جائیں عدالتوں پر، تو عدالتیں ایسا کوئی حکم جاری نہیں کر رہی۔ عدالتیں سپریم کورٹ، میں کسی کی وہ جو ہے نا ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کون سا اخبار تھا، بہت خوبصورت ہیڈ لائن انہوں نے لکھا، اور انہوں نے کہی کہ جناب کہ جو ہے نا کہ سپریم کورٹ از پرووائڈنگ لائف لائن ٹو عمران خان، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، عمران خان ان کانٹیمپٹ آف کورٹ کیس، تو اس میں وہ ان کو لائف لائن پرووائڈ کر رہی ہے۔ یعنی ساری یہ اس کی عدالتی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہوگا کہ جس میں ISI، جس میں IB، جس میں پولیس، جس میں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن، جس میں اور کوئی ایجنسیاں، سب FIA، سب نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے۔ انہوں نے کہا نہ وہ تو بہت ہی پوتر ہے، انہوں نے وہ بالکل ہی نہیں کی، اس نے کوئی توہین عدالت نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی فیصلہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جناب آیا، اس نے خود مان لی کہ میں نے نادانستہ طور پہ کی ہے، وہ بھی پھر بھی اس کے باوجود بھی، اور تو اور سپریم کورٹ نے باقی 4 ججز نے ان کو نوٹس تک جاری نہیں کیا توہین عدالت کا۔ یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ جب تک آپ نوٹس جاری نہ کریں تب تک، وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب بھی اسی بینچ کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک آپ نوٹس جاری نہ کریں تب تک تو آپ اس سے جواب طلب ہی نہیں کر سکتے۔
تو اس سے تو میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا، میں نے کہا معذرت کے ساتھ یا تو ان چاروں ججز کو قانون کا ککھ نہیں پتہ یا پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کو نہیں پتہ، تو کوئی ایک تو غلطی کر رہا ہے نا، پھر اس کا مطلب کوئی غلطی نہیں، کوئی بدنیتی کر رہا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیتے تب تک آپ جواب نہیں طلب کر سکتے، اور آپ نے ان سے جواب طلب کر لیا بغیر نوٹس دیے بغیر، اور انہوں نے جواب بھی لکھا ہے، ایویں گول مول کر گئے جناب میں نادانستہ طور پہ۔ اب اس کے بعد وزارت داخلہ کے وکیل نے کہا کہ جی ان کی موبائل کا وہ فرانزک کروایا جائے، ان کے موبائل کا پورا وہ چیک کروایا جائے ڈیٹا کہ وہاں پہ کال جا رہی تھی یا نہیں جا رہی تھی، وہاں پہ عمران خان کو اطلاع تھی یا نہیں تھی، وہاں پہ موبائل چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا، موبائل تھا کہاں۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں جی وہ بھی نہیں کروانا، ہو سکتا ہے موبائل کسی اور جگہ پہ ہو، یعنی عمران خان ادھر اور موبائل ان کا بنی گالا میں پڑا ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں، یہ کسی کو ایویں بے وقوف بنانا نہیں ہوتا جیسے قوم کو باقی اور وقت ضائع کرنا اور یہ تو عدالتیں تو پوری کے پورے موڈ میں ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرانے، بلکہ ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہیں مبینہ طور پہ، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کو تو آپ دیکھیں تو وہ تو ان کا مبینہ سہولت کار ہے، اور ہم خیال بینچ بھی ہیں اور ہم خیال جج بھی ہیں اور ہم خیال عدالتیں بھی ہیں ماشاءاللہ مبینہ طور پہ، اور وہ جناب جو ہے نا وہاں پر ان کو تو اگر خان صاحب اسی طرح سے آ کے بیٹھ گئے اور راستے ہو گئے بند، پلان کیا ہے، پلان یہ ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے میں آپ کو بتاؤں نا خان صاحب کے بہت سارے ہمدرد ہیں، اب ہم نام نہیں بتا سکتے، غیر سیاسی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں بڑے خان صاحب کے اندر کی ہمدردی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جس کوچ کی طرف بار بار اشارہ ہوتا ہے جنرل فیض حمید صاحب کی طرف، صرف وہی صاحب ہیں جو ان کے ہمدرد ہیں، باقی کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے کسی کو، ان کے بہت زیادہ ہمدرد ہیں وہاں۔ اگر وہ ہمدرد وہاں پہ نہ ہوتے تو یہ شیخ رشید صاحب اور عمران خان کے بقول یہ شیدہ ٹلی، ان کی وقت ہی کیا تھی، ان کی جرت کیا ہے، یہ تو واش روم تک پوچھے بغیر نہیں جا سکتے، یہ جناب کھڑے ہو جاتے، یہ باقی دوسرے تیسرے ایرا غیرہ یہ سارے یہ کھڑے ہو جاتے، یہاں پہ شاہ محمود قریشی، یہاں پہ اسد عمر، یہاں پہ باقی لوگ اس طرح فواد چودھری، یہ آپ کو نہیں پتہ یہ کن کے بندے ہیں، تو وہ اگر اس طریقے سے ساتھ کھڑے ہیں تو کیوں کھڑے ہیں، کس طریقے سے کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے بھائی کون کون ساتھ ہے، کس نے ہمارے ہمراہ ہے، کون سے ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ ساری چیزیں نا، تو اگر وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں، اچھا وہ خود بھی کہتے ہیں، ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم رہا ہوں 3.5 سال پونے 4 سال اور ایجنسیوں کے اندر میرے بندے ہیں، نہیں کہا، ابھی انہوں نے خود کہا ہے کہ ایجنسیوں کے اندر میرے بندے ہیں اور وہ مجھے اطلاعات مختلف موقعوں پر وہ بتاتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی انہوں نے خود کہا ہے، اور غیر سیاسی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ باہر بیٹھے ہوئے کچھ یوٹیوبر ہیں جو یہاں سے نس گئے ہیں، جن کا تعلق جو ہے نا خود آرمی سے بھی رہا ہے، اور وہ خود جو ہے نا مطلب وہ مطلوب بھی ہیں یہاں پہ، اور وہ فراڈیے بھی ہیں، اور وہ بار بار ہر ویڈیو میں کہتے ہیں جناب مجھے خاموش مجاہدوں نے بتایا۔ یہ خاموش مجاہد کون ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو کسی نے کہا ہے، ان کو چپکے سے باہر نکال دیا گیا، وہ وہاں وہ خیر سے ویڈیوز بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ رگڑ بھی رہے ہیں، ادھر جناب وہ آرمی چیف کو مبینہ طور پہ یہ لوگ بلیک میل بھی کر رہے ہیں، اور مختلف حوالوں سے ان کو وہ اس طریقے سے جو ہے نا ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں، اور یہ اس طریقے سے ان کو وہ کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے یہ وہ اپنے یہ ہماری بات مانیں۔ اور خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ ان کو سمری، یہ بلاول صاحب نے کس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ سمری آئے تو پریزیڈنٹ صاحب ان کو روک لیں، اور وہ روک لیں تو متنازع بنا لیں۔ بھائی اگر وہ متنازع بنا سکتے ہیں تو آپ بھی کسی کو متنازع بنا سکتے ہیں۔ اگر وہ متنازع حکومت والوں سے پوچھو تو پھر وہ بڑے پرسکون ہیں، نہیں جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ ٹھیک ہو، اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے، اس طرح سے وہ تو کہتے ہیں خان صاحب کی گیم ہی ختم ہے۔ اچھا خان صاحب کی گیم اگر ختم بھی ہو، اور اگر وہ گیم کو بگاڑ دے ویسے بھی، اس کی تو چلو گیم ختم ہو گئی، اور ویسے ہی اگر وہ گیم کو بگاڑ دے تو پھر، اور اگر یہاں پر وہی والی بات ہے جیسے جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر راولپنڈی بھی بند ہو جائے تو تب بھی تو اسلام آباد والوں کو تکلیف ہے،
یہ فیض آباد سے پرلی طرف وہ بند ہو کر کے بیٹھ جائیں اور جیسے خیمے لگا رہے ہیں اور جیسے واش روم بنا رہے ہیں، یا وہ واش روم وہ کوئی پارک شارک میں ساتھ بنے ہوئے اور ان کے بیٹھنے کا پلان ہے، اور اگر پنڈی کا راستے بھی بند ہو جائیں تو پھر کتنے لوگ ہیں جو پنڈی سے اسلام آباد روزانہ آتے ہیں اور روزانہ یہاں سے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو پھر وہ ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا؟ تو انہوں نے ایک طرح سے آپ کو تو مجبور کر دیا، تو آپ فوری طور پہ اناؤنس کریں، اگر سمری آتی ہے تو آتی ہے، نہیں آتی تو نہ آئے، اور آپ فوری طور پہ اناؤنس کریں، اور جب پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا تو پھر تو ایسا پروسیس اس طریقے سے ریورس تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ نے اناؤنس نہ کیا اور سینئر موسٹ ریٹائر ہو گیا اور پھر بات عدالت میں چلی اور عدالت کہے کہ جناب آپ تو بندہ ہی ریٹائر ہو گیا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہونا چاہیے، اور جب اس سے پہلے ہو تو پھر اس کے بعد جو وہ دوسرے لوگ جو وہ لابی کر رہے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے بھائی کون کون لابی کر رہا ہے ادھر، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں جناب، کہ کل وہ وزیر دفاع صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ادارہ جس نے اتنے عرصے کے بعد اگر نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ ان کو نیوٹرل رہنے دیں۔ بھائی اگر نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ سمری کیا وابڈا والوں کے پاس پھنسی ہوئی ہے؟ ایویں قوم کو بیوقوف بنانا اور قوم کو ایویں وہ والی بات، اب میں اس طرح کی بات کروں تو پھر جیسے اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا، رولا پڑ گیا تھا کہ قوم کو پھدو بنانا، ٹھیک ہے نا، اور یہ قوم کو پھدو لگا رہے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہیں ایویں، تو مطلب وہ وزیر دفاع صاحب کی ایک ادارہ جو وہ جس نے نیوٹرل کا رہنے کا فیصلہ کیا، اگر اس نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہوتا اور وہ بالکل ہی نیوٹرل ہو جاتا تو پھر ہمیں تو حسن ظن ہے، اللہ کرے وہ ایسا ہی ہو، تو وہ پھر اگر بالکل ہی ایسا ہوتا تو سمری آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہوتی، آپ ابھی تک اپوائنٹمنٹ کر چکے ہوتے۔ رولا کیا ہے کہ روزانہ ہی دوسرے دن آپ 2 دن آگے بڑھا دیتے ہیں آپ آ کے، تو کیا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو تب آگے بڑھا رہے ہیں نا، ایسے خوشی سے کہہ رہے ہیں، آپ ایک بیان دیتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، دوسرا دیتے ہیں، تیسرے دن اور دے دیتے ہیں، چوتھے دن اور دے جاتے ہیں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اکتوبر کے لاسٹ ویک میں شروع ہو جائے گا، اب تو نومبر کا لاسٹ ویک آنے والا ہے، تو پھر آپ خود بتائیں کہ کیوں ہوا ہے ایسا؟ اور ہر دوسرے دن آپ کہتے ہیں کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، پرسوں آتا ہے تو پھر اگلے 2 دن میں تب ہو جائے گا، کرتے کرتے 27 اوپر آ گئی ہے اور ابھی تک سمری نہیں آئی، تو پھر بھی ابھی تک وہ نیوٹرل ہیں۔ اگر وہ نیوٹرل ہیں تو سمری کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ وابڈا والوں کے پاس۔ ایویں باتیں نہ کیا کریں۔ اور ساتھ ہی جناب ادھر سے نواز شریف صاحب وہ آپ دیکھیں نا پلان کس طرح کا ہے کہ جی آپ ادھر ہیلی کاپٹر پہ اتریں، بیٹھ جائیں، فیض آباد پل بلاک کریں، سب کچھ بلاک کریں، اور پھر اس کے بعد کال دیں جب آپ کی مرضی ہو اسلام آباد آنے کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر رینجر اور ایف سی ان دو نے جواب دے دیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلام آباد پولیس ان پہ گولی چلائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اسلام آباد پولیس ان کو ٹیکل کر سکتی ہے، ان کی اتنی نفری ہے، ان کی اتنی نفری ہے کہ اگر میں کہتا ہوں ادھر کچھ بھی نہ ہو 10 سے 15 ہزار بندے بھی آ گئے، 20 ہزار بندے بھی آ گئے اور چل پڑے تو ان کو کس طرح سے روکو گے؟ جبکہ کورٹس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹینر بھی نہ لگائیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کوئی جدید طریقہ تلاش کریں، تو جدید طریقہ تو یہ ہے کہ پنکی پیرنی والا دم ہو آگے سے وہ پھونکے تو پھر کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے زندہ مرغیاں جیسے جل جاتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی بندے شندے آگے پھر وہ دیوار کھڑی ہو جائے اچانک، تو تب تو ہے تو پھر تو کوئی جدید طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور کنٹینر رکھنے کے علاوہ جدید طریقہ کون سا ہو سکتا ہے کہ 20 ہزار بندہ آئے تو وہ پنکی پیرنی والا دم مارے کوئی دیوار کھڑی ہو جائے تو وہ اور بات ہے، ادروائز تو مجھے جدید طریقہ کو ایسا نظر نہیں آتا۔ کون سا جدید طریقہ کریں کہ کنٹینر بھی نہ رکھیں، رکاوٹیں بھی نہ رکھیں اور وہ آ کے آگ لگا دیں، اور پھر اس کے بعد جب عدالتوں تک معاملہ آئے تو پھر وہ کہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کو کم کرنے کے لیے آگ لگائی ہو۔ یہ تو حالت ہے ہمارے ملک کی۔ اور ادھر سے نواز شریف صاحب جناب لندن سے روانہ ہو گئے لیکن پاکستان کے لیے روانہ نہیں ہوئے۔ نواز شریف صاحب، ان کے بیٹے مریم نواز صاحبہ اور باقی فیملی ممبرز، کوئی 10-12 فیملی ممبرز جو ہے نا ان کے یورپ کے ٹرپ پر نکلے ہیں، اور یہ کوئی 10 روزہ ٹرپ ہے یورپ کا، یورپ کے مختلف ملکوں کا یہ ٹرپ ہے، اور وہ جائیں گے اپنی چھٹیاں منانے کے لیے، چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ اور وہ کیوں گئے ہیں؟ مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی پرسنل معاملہ ہو لیکن اس طریقے سے معاملات عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں اور ہر چیز کو جوڑا جاتا ہے، تو مصیبت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پرسنل لائف بھی بیچاروں کی نہیں رہ جاتی۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ویزے کی ایکسٹینشن کی درخواست دی ہوئی تھی ابھی تک وہ ایکسٹینشن ہوئی نہیں تھی، تاریخوں پہ تاریخیں دی جا رہی تھیں،
وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو، برطانیہ کی ہوم ڈپارٹمنٹ کو، وہ تو سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے وہ درخواست واپس لے لی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ویزے کی ایکسٹینشن تب ہو سکتی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ برطانیہ چھوڑیں۔ تو آئی تھنک کہ شاید ہو سکتا ہے یہ اسی کی کڑی ہو۔ اب لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ کوئی ادھر ادھر سے ان سے رابطہ نہ کر پائے، اور دوسری بات یہ ہے یا ملنے کے لیے نہ آئے، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ وہ ویزے کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا 10 دن کے لیے برطانیہ چھوڑ دیں، ہم یورپ چلے جائیں۔ تو برطانیہ جب چھوڑیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پورا ریکارڈ آ جائے گا، پھر جب واپس آئیں گے تو ان کی ویزے کی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ تو وہ ایک بریک لینا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے خود بھی کہا تھا یہ جو اقامہ والا سلسلہ، انہوں نے اس کی وجہ بتائی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی، ہم صرف اور صرف برطانیہ سے UAE یا یہاں پر اس لیے آتے تھے کہ وہ ویزے کی ایکسٹینشن ہو، کہ وہاں پہ ان کے رولز بڑے سخت ہیں اور وہ ویزا ایکسٹینڈ کر نہیں سکتے، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک دفعہ یہاں پہ ہم آتے اور یہاں سے آ کے پھر اس کے بعد وہاں چونکہ وہ اسٹیشن چھوڑتے تو یہ بریک آ جاتا اور اس کے لیے پھر اقامہ ہوتا، تو ہمیں اقامے کی ویسے کوئی ضرورت نہیں تھی اس قسم کی۔ تو اس ٹیکنیکلٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے، وہ جب پہلی دفعہ وہ لندن میں تھے تو اس ٹیکنیکلٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے نا ہمیں یہاں پر UAE آنا پڑتا، تو پھر ہم یہاں پہ آتے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے جب وہ سعودی عرب سے وہاں گئے تھے لندن میں ان کا لمبا قیام تھا، تو وہ بعد میں آتے اور یہاں پر اپنا وہ ویزے کی سیٹنگ کے لیے تاکہ ویزا ایکسٹینڈ ہو سکے۔ تو آئی تھنک کہ یہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ جی وہ ویزا ایکسٹینڈ ہو سکے، اور جب وہ 10 دن کے ٹرپ کے بعد آئیں گے تو میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں سیٹلڈ ہو چکی ہوں گی، اور ایک دفعہ جب اناؤنس ہو جائے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ، اور میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا پریروگیٹو ہے اور وزیر اعظم صاحب کو اناؤنس کر دینا چاہیے۔ اور دیکھتے ہیں آج ہے 22 اور 23 تک اگر یہ اناؤنس نہیں ہوتا یا 24 تک میکسیمم، تو پھر تو میرا خیال ہے جب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب 25 کو وہاں جا رہے ہیں ترکی، 25-26 کو وہ وہاں ہوں گے، تو پھر کون اناؤنس کرے گا اور کس طریقے سے ہوگا، اور 26 کو خان صاحب آ رہے ہیں اور یہ سارا اودم مچے گا۔ میں کہتا ہوں اگر اس طریقے سے اناؤنسمنٹ کے بعد اگر کوئی متنازع کرتا ہے تو لگ پتہ جائے گا کون متنازع کرتا ہے۔ پریزیڈنٹ روکتا ہے تو پھر لگ پتہ جائے گا کہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک کو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری نے، وہ جس کو آئینی اختیارات حاصل ہیں اور اس کو انہوں نے چیف اپنا آرمی چیف بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اتنا مذاق نہیں ہے کہ متنازع کر، لوگ کوشش کریں گے پوری، لیکن اس طرح سے مذاق نہیں ہے کہ جب ایک آئینی تقرری ہو گئی اور وزیر اعظم نے اناؤنس کر دیا، وہ اناؤنسمنٹ اتنی آسانی سے ریورس نہیں ہو سکتی، اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آسانی سے ریورس ہوگی، اور ساتھ ایک اناؤنسمنٹ تو ہوگی نہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی بھی اناؤنسمنٹ ہوگی، اور اگر ریورس ہوئی اور دونوں ریورس ہوئی تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی دھماکے دار قسم کا موڑ ہوگا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کرنا کہ آپ دونوں اپوائنٹمنٹ کو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جی ایک اپوائنٹمنٹ کو ریورس کر دیں اور دوسرے کو اس طریقے سے کر دیں، اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بڑی پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی، اور وہ جب پرابلمز کریٹ ہوں گی تو پھر کوئی سنبھال نہیں پائے گا، پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر گورنمنٹ کو ہمت کرنی چاہیے، اور اتحادیوں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہمت کرنی چاہیے، اور پھر فوری طور پہ اناؤنس کریں تاکہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ پرابلم پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان کی اس قوم کو ہو رہا ہے کہ جن کا آلو پیاز دن بدن اوپر جا رہا ہے، جن کی دوائیاں اوپر جا رہی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں مذاکرات چینی مافیا سے، یعنی شوگر مافیا، وہ ان کا، اب آپ ان کی معذرت کے ساتھ بدماشی تو دیکھیں، حالات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں چینی ایکسپورٹ کرنے دیں، باہر بھیجنے دیں۔ یاد ہے نا خان صاحب کے زمانے میں بھی جب چینی کو باہر بھیجنے دیا گیا تھا، یعنی شوگر کو، اس وقت جو 52 یا 55 والی چینی تھی وہ یکدم 120 پہ چلی گئی۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ آپ اگر ہمیں چینی باہر نہیں بھیجنے دیں گے تو تب تک ہم کرشنگ سیزن شروع ہی نہیں کریں گے، تب تک ہم ملیں چلائیں گی ہی نہیں۔ آپ ذرا بدماشی کا اندازہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ حکومت کہتی ہے کہ آپ کے پاس اتنی ہے ہی نہیں کہ آپ باہر بھیج سکو، کہتے نہیں ہمارے پاس اتنی ہے ہم باہر بھیج سکیں۔ حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر باہر بھیجنے کی ان کو اجازت دی گئی اور چینی کی پرائس آسمان پہ چلی گئی، پھر شارٹیج ہو گئی، پھر تو لعن طعن حکومت پہ آنی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، حکومت کو ہر ایک قسم کا چیلنج ہے، دوسری طرف یہ ادھم مچا ہے، یہ انتشار مچا ہے، کسی کو پرواہ ککھ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم پہ رحم فرماتا ہے؟
میں تو اب مایوسی ویسے گناہ ہے، لیکن آپ یہ خود آپ ہی ذرا وہی والی بات ہے نا کہ آپ ہی اپنے طرز تغافل پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، لیکن طرز تغافل پہ کوئی بھی نہیں غور کر رہا، نہ کوئی تاریخ سے سیکھ رہا ہے، وہی کھڈے میں ہی پھینک رہے ہیں ملک و قوم کو، اور بہت بڑے بڑے ذمہ داران پھینک رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، خداوند کریم ہم پہ رحم فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔